إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا، یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا، اب یہاں آیا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں، فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف، اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ سورہ یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا ایتے بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے نبی اے محمد یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ہاں کچھ اس میں ترمیم کرو، کچھ کو بدل دو، کچھ نرمی کرو، کچھ ہماری بات مانو، کچھ اپنی بنواؤ، وہی دباؤ۔ اور آپ اندازہ کر لیجئے جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، یہ بھئی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو معجزہ دکھائیں، ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآية، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو لے آئیے کہیں سے معجزہ، کوئی آسمان پہ سیڑھی لگائیں یا زمین میں سرنگ لگا لیں، لے آئیے اس معجزہ، ہم تو نہیں دکھائیں گے۔ تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دباؤ میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ کہتے اچھا ٹھیک ہے محمد ہم بات مان لیں گے آپ کی، ذرا یہ اس کے اندر ترمیم کیجیے، ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، وہی بات یہاں ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ دوست کیا، وہ تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے، ہم آپ کو بادشاہ ماننے کو تیار ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، بہت اہم آیت ہے یہ، اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، آسان نہیں ہے، دباؤ، اس پورے پریشرز جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، جھک ہی جاتے۔ دباؤ اتنا شدید تھا۔
لولا ان ثبتنا، کہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عزیز کی بیوی نے تو قصد کیا ہی تھا، یوسف بھی کرتا، اگر اللہ کی ایک برہان نہ دیکھ لیتا، اس کا امکان موجود تھا کہ بربنائے تب بشری، وہی معاملہ یہاں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے، آپ کے دل کو جمع نہ دیا ہوتا، آپ کو ثبات عطا نہ کر دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ، آپ تو قریب ہو گئے تھے، تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ کہ کچھ شَيْئًا قَلِيلًا ان کی طرف جھک جائیں، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخرت کی۔ الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا۔ میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن مفہوم سمجھ لیجئے، یہ سختی اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے، بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے، عتاب جو ہے خطاب حضور کی طرف، عتاب ہو رہا ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بدبختو، ہمارے نبی کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، مکے سے، تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا، کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہی ہے نا، 8 سال کے بعد، بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہے 2 سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے، ابو جہل کہاں رہا، عقبہ ابن ابی معیط کہاں رہا، سب ختم، بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جو غادری، سب ختم ہو گئے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ، اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں، لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها، تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہ طریقہ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے، پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں اور ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک۔ یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دیا گیا، لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے۔ وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے، جیسے نصف النہار ہے، اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا، ظہر، تھوڑی دیر بعد عصر، تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریک ہو گئی، عشاء، 4 نمازیں ہیں۔ اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بپے تابڑ توڑ آ رہی ہے، جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے، تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل۔ قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک، وقرآن الفجر، اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے، یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی، تر و تازہ ہے، حواس جو ہیں تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو ایک تو حضور قلب ہے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں۔ یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں، رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو تہجد جو ہے جاگنا، قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔
اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد وہ تو 8 رکعتیں جیسے تیسے جو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا، کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں. اصل تہجد یہ ہے طویل قرات رات کو کھڑے ہو کر کی جائے. نافلۃ لک، یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.